لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے میرے موضوع کا حصہ قرار دے دیں. آپ کے سامنے جو دعویٰ جن الفاظ میں پیش کیا تھا میں پابند ہوں اس بات کو ثابت کرنے کا. اگر آپ مجھ سے یہ بات پوچھیں کہ تم مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتے ہو, میں بھی کہوں گا ہاں مانتا ہوں, لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی نا تم کل کو ریکارڈنگ اٹھا کر دکھاؤ گے چلو جی مرزا صاحب کے اوپر بات کرو, دیکھو تم نے کل جو ہے نا وہ اس سوال کا جواب دیتا کہ تم مرزا صاحب کو نبی مانتے ہو, چلو آج ثابت کرو اور یہ بحث چھوڑ دو. اور کچھ خدا کا خوف کرو یار, کیوں لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہو؟ تم نے ایک بات مجھ سے پوچھی, میں نے اس کا جواب دے دیا آپ کو اسی وقت. اس کا مطلب یہ تھوڑی نا ہے کہ تم اسے میرے دعوے کا حصہ قرار دے دو گے اور میرے سے بحث کرنا شروع کر دو گے اس بات کے اوپر. میں نے دعویٰ جن الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کیا تھا وہ یہ تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی آ سکتا ہے. میں پابند ہوں ان الفاظ کے ساتھ اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے. میرے اس دعوے میں اگر کسی بات کی وضاحت یا کسی بات کی دلیل آپ کو چاہیے وہ میں پیش کرنے کے لیے تیار ہوں. میرے دیگر عقائد کے تعلق سے آپ سوال کر کے آپ اسے میرے اس دعوے میں گھسانے کی کوشش نہ کریں اور اسے موضوع بنانے کی کوشش نہ کریں, ٹھیک ہے؟ یہ ہوشیاری اپنے پاس رکھیں, دیوبندیوں کو دکھایا کرو یہ ہوشیاریاں, مجھے نہ دکھانا. اچھا, پھر آپ نے جو بات کہی ہے کہ جی وہ بنی آدم سے جو ہے نا وہ سارے کے سارے لوگ مخاطب ہیں. میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے آپ کو بھی دیا گیا کہ نہیں دیا گیا؟ اس کا جواب نہیں آپ مجھے دے رہے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام دیا ہے کہ نہیں دیا ہے ضیاء رسول صاحب آپ کو کہ اے بنی آدم تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے؟ تو پھر کیوں انکار کر رہے ہو کہ نہیں آئیں گے؟ کیوں ضد لگا کر بیٹھے ہوئے ہو جب یہ پیغام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے دوبارہ سے اللہ تعالیٰ نے بقول آپ کے عقیدے کے پھر سے جو ہے نا وہ بتایا ہے بنی آدم کو کہ یہ بھول نہ گئے ہوں؟ اس کا جواب دیجئے مجھے. بس ہو گئی سیفی صاحب, اینڈ ہو گیا آپ کا. میرا کوئی ساتھی یہاں پہ بیٹھا ہے تو کل کی سیفی صاحب کی جو ریکارڈنگ ہے نا اس کے سٹارٹ میں چلائیں, چھوڑ جائیں بے شک یہاں پہ, اور یہ ڈیبیٹ ختم ہونے سے پہلے یہ کلپ نکال کے لائیں, کیونکہ میں نے یہ ریکارڈنگ کی تھی وائس ریکارڈر سے تو وہ صحیح نہیں آواز ان کو آ رہی. کل والی جو ڈیبیٹ ہوئی ہے اس کے سٹارٹ میں جائیں جہاں سیفی صاحب نے یہ کہا تھا کہ مستقل نبوت جو ہے وہ پہلے جو نبیوں کو ڈائریکٹ ملتی تھی وہ بند ہے, اب نئی نبوت ایک جاری ہوئی ہے. یہ ریکارڈنگ نکال کے کل والے اس حصے کی کوئی بھی بھائی جو ہے وہ مجھے میسج کر دے, ان باکس میں موبائل میں واٹس ایپ کر دے یا یہاں پہ کمنٹ میں میسج کر دے. سیفی صاحب آپ کے آپ نے جیسا سمجھا ہوا ہے سب کو کہ میں جھوٹ بول لیتا ہوں تو سارے جھوٹ بول لیتے ہیں. میں نے 5 ٹرنز میں آپ سے پوچھا کہ مجھے بتائیں کیا رسول جمع آیا ہے, کیا مرزا صاحب کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں؟ مجھے کہہ رہے ہیں کہ کل کا میں نے پھنسایا ہوا ہے. کل کا آپ ہی تو بتا نہیں رہے, رسول جمع ہے آپ کیوں نہیں بتا رہے؟ سیفی صاحب کیا مسئلہ درپیش ہو گیا؟ اب عقیدہ ہی نہیں بتا رہے. بھائی رسول جمع آیا ہے, آپ کی پیش کردہ آیت ہے, میں نے تو نہیں پیش کی. پریشانی کس بات کی ہو رہی تھی آپ کو؟ آپ نے سیفی صاحب آیت پیش کی ہے, آپ ہی بتانے سے قاصر ہے, 5 بار پوچھ لیا ہے. اور ویسے بھی دوست تنگ آ جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ایک بات کو نہ اتنا کھینچا کرو. جب اس نے 4-5 بار نہیں بتایا تو دنیا خود ہی فیصلہ کر لے گی کہ بھائی وہ نہیں بتانا چاہتا. تو میں پھر بھی ایک موقع اور آپ کو دے رہا ہوں کہ مجھے بچا دیں. 5ویں بار 6ٹھی بار پوچھ رہا ہوں کہ رسول جمع ہے, کیا مرزا صاحب کے بعد بھی نبی آ سکتے ہیں یا نہیں آ سکتے؟ نہیں بتائیں گے آپ سیفی صاحب. پھر آپ نے پوچھا کہ جناب جب آپ مان رہے ہیں, بھائی میں نے تو کبھی بھی نہیں انکار کیا تھا. مانتا وہ ہے جس نے انکار کیا ہو جس طرح آپ نے کیا تھا اور پھر مانے ہیں. میں نے تو کبھی نہیں انکار کیا تھا کہ یا بنی آدم میں ہم شامل نہیں ہیں. آپ کہہ رہے ہیں جی جب ہم شامل ہیں تو پھر کیوں نہیں مان رہے؟ وہ سیفی صاحب میں اس لیے نہیں مان رہا کہ آپ کا دعویٰ یہ تھا کہ پہلے والی جو نبوتیں جاری تھیں مستقل نبوتیں وہ ساری بند ہو گئی ہیں, ایک نئی نبوت جاری ہوئی ہے جو کہ صدیقیت کی کھڑکی والی یا اطاعت والی جو بھی اس کو آپ نام دیتے ہیں وہ نبوت جاری ہوئی ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے خطاب بنی آدم سے کیا ہے, آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے, تو اس کا مطلب ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ جن نبیوں کے آنے کا ذکر کر رہا ہے وہ تو مستقل نبی تھے, کیونکہ پہلے تو مستقل ہی آتے تھے, نیا نبی تو اب جاری ہوا ہے. کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بنی آدم کو یہ کہا تھا کہ تم میں ذلی بروزی نبی آئیں گے؟ نہیں, ادھر صرف مستقل نبی ہی آتے تھے, چاہے ان میں شرعی ہوں یا غیر شرعی. یہ نئی نبوت آپ نے جاری کی ہے. جب آپ نے مان لیا کہ بنی آدم شامل ہیں سارے کے سارے, تو آپ کی دلیل تو زبردست ہو گئی ہے. اس میں سے آپ نے اب ذلی بروزی نکالنا ہے
کیونکہ اس دلیل میں جو ثابت ہوتا ہے وہ تو یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کو بھیجنے کا فرمایا وہ مستقل تھے، جن کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبوت عطا کرتا تھا، نہ کہ کوئی اطاعت والی نبوت۔ تو برائے مہربانی اس کا جواب دے دے، اور یہ رسول کا لازمی جواب دیجیے گا، آپ کی بڑی مہربانی۔ ہر بار آپ کھا پی جاتے ہیں، تھوڑی سی مہربانی کر لیں سیفی صاحب، اور اس کے بعد پھر جھوٹ کا تماشا کچھ کرتے ہیں۔ یا خدا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے میری بات جو ہے وہ مخالف کے منہ سے نکلوائی۔ بھائی کل سے دیکھ لیں، ضیاء رسول صاحب کا یہ کہنا تھا کہ بنی آدم میں مراد جو ہیں وہ ہم لوگ نہیں ہیں، یہ ہم سے یہ بات نہیں کہی جا رہی، لیکن آج ضیاء رسول صاحب نے مانا ہے اس بات کو کہ ہاں بنی آدم میں ہم بھی شامل ہیں، اور یہ خطاب ہمیں بھی کیا جا رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہم سے بھی یہ بات کہہ رہا ہے کہ ضیاء رسول اور اس کے جو ہے نا وہ شاگردوں یا اس کے ساتھیوں، سن لو، تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں گے۔ اب آج کے بعد کوئی تم میں سے یہ نہ کہہ دے کہ نہیں ہمارے پاس رسول نہیں آئیں گے۔ ضیاء رسول صاحب نے تم لوگوں کی جو ہے نا وہ پیروی کرتے ہوئے تمہارا وکیل بن کر یہاں یہ بات کہی ہے کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے بنی آدم میں ہمیں بھی مخاطب کیا ہے، اور ہمیں بھی یہ بات کہی ہے کہ تمہارے پاس تم ہی میں سے رسول آئیں گے۔ اب نہ تم میں سے کوئی یہ کہنا کہ رسول نہیں آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ٹھیک ہے؟ اچھا، دوسری بات بھائی یہ کہی ہے ضیاء رسول صاحب نے کہ کل آپ نے یہ بات کہی تھی کہ مستقل نبوت جو ہے وہ بند ہو چکی ہے۔ یہ آپ نے ایک سوال مجھ سے پوچھا تھا جس کا جواب میں نے دیا تھا، یہ بات میرے دعوے میں شامل نہیں تھی۔ آپ کے سامنے میں نے اپنا دعویٰ پیش کیا ہے، ابتدا میں سے جا کر وہ الفاظ نکال کر دکھائیے جہاں میں اپنا دعویٰ پیش کر رہا ہوں، اور میرے وہ الفاظ نکال کر دکھائیے کہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات کہی ہو کہ مستقل، غیر مستقل، ذلی بروزی، اس طرح کی نبوت کی جو ہے نا وہ نفی یا اجرا کو میں ثابت کروں گا۔ میں نے اس طرح کی بات ہی نہیں کہی تھی، میں نے ایک سیدھی سچی سی بات کہی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں نبی آ سکتا ہے۔ یہ آیت آپ کے سامنے یا بنی آدم اما یاتنکم رسل منکم میں نے پیش کی تھی۔ اس سے آپ نے اقرار کیا ہے کہ ہاں اس میں رسولوں کا آنا مانا گیا ہے کہ رسول آ سکتے ہیں۔ بس آپ کو تکلیف جو ہو رہی ہے یا یہ جو پریشانی کا باعث آپ کے بنا ہوا ہے، آپ کہتے ہیں جی وہ تو مستقل طور پر نبی ہوں گے، وہ مستقل طور پر نبی ہوں گے، لیکن نبیوں کا آنا تو ثابت ہو گیا نا، وہ مستقل ہوں گے، غیر مستقل ہوں گے، ضدی ہوں گے، بروزی ہوں گے، یہ ایک الگ بحث ہے۔ رسولوں کا آنا تو آپ نے تسلیم کر لیا ضیاء رسول صاحب، اب پیچھے مت ہٹنا اپنی بات سے۔ نتیجہ خیز گفتگو نکلی ہے، آپ نے خود اقرار کیا ہے کہ ہاں آپ کو بھی خطاب کیا گیا ہے اس آیت کے اندر، آپ بھی مخاطب ہیں اس آیت کے اندر، آپ بھی بنی آدم ہیں، آپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے۔ اب زبان پر یہ مت لے کر آنا کبھی بھی اپنے خدا کے واسطے کہ نہیں ہمارے پاس ہم میں سے رسول نہیں آئیں گے۔ رسولن کا آپ پوچھ رہے ہیں، واحد ہے، جمع ہے، یار جب آیت پیش کری تھی تبھی آپ کے سامنے یہ بات میں نے کہی تھی کہ رسولن جمع کا صیغہ ہے، ایک سے زائد کے اوپر اطلاق پاتا ہے۔ تم کہتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی آئے گا، وہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اسی بات کو رد کرنے کے لیے آپ کے سامنے میں نے آیت پیش کری تھی، جواب تو اسی وقت آپ کو دے دیتا، لیکن آپ کا کیا مسئلہ ہے، بار بار ایک ہی بات کو پوچھے جاتے ہیں، رسولن رسولن رسولن۔ اب بتا دیا ہے بھائی رسولن جمع کا صیغہ ہے، ایک سے زائد کے اوپر اطلاق پاتا ہے، کتنی دفعہ بتاؤں؟ اتنی چھوٹی سی بات کو بھی آج 5 10 بار پوچھ رہے ہو، تو خارج از بحث بات ہے یہ، اسی لیے میں نے اس کو اگنور کیا۔ میں نے کہا یار ایک بندے کو جواب دے دیا، بار بار پھر وہی بات پوچھے جا رہا ہے، چلے دوبارہ بھی دے دیا ہے آپ کو، ہاں رسولن جمع کا صیغہ ہے، ایک سے زائد کے اوپر اطلاق پاتا ہے، مان لیا ہے آپ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی آئے گا۔ آپ کہتے تھے کہ جی آئے گا ہی نہیں کوئی، آنا ہی نہیں ہے کسی نے، یہ لیجئے ایک سے زائد بتا دیا ہم نے آپ کے سامنے جمع کا صیغہ پیش کر کے۔ جی سیفی صاحب بہت بہت شکریہ۔ پتہ نہیں آپ کو ہو کیا گیا ہے، میں نے کوئی میری ایک ریکارڈنگ پیش کر دیں، میں تو ابھی آپ کو ریکارڈنگ پیش کروں گا نا جس بات سے آپ مکرے ہیں، مجھے پیش کر دیں۔ خود ہی تو آپ ابھی کہہ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے کہ ضیاء رسول صاحب آپ کل سے مجھے یہ پوچھ رہے تھے کہ بھئی اس میں بنی آدم میں تو دوسرے لوگ بھی شامل ہیں، تو میں دوسرے لوگ بھی کیوں کہہ رہا تھا؟ اس لیے تو کہہ رہا تھا کہ بھئی بنی آدم میں ایک بچہ بھی سمجھ سکتا ہے، بھئی ہم بھی شامل ہیں، سارے بنی آدم شامل ہیں۔ اور یہ تو آپ کو نہیں سمجھ آتی، جن کا دعویٰ یہ ہوتا ہے قرآن سے بات کریں، قرآن سے بات کریں، اور جب قرآن سامنے کھلتا ہے تو پھر سارا کچھ ہی بھول جاتا ہے۔ میں نے تو کبھی بھی نہیں انکار کیا، میری طرف جھوٹ منسوب کری جا رہے ہیں، کہا مجھے رہے ہیں جھوٹ خود بول رہے ہیں۔ میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اس میں ہم شامل نہیں ہیں، یا بنی آدم میں سارے بنی آدم شامل ہیں۔
یہ دلیل آپ کی تھی، میری نہیں تھی، آپ مکرے تھے اس بات سے، اور اب آپ نے جو ہے آ کے یہ اقرار کیا ہے کہ ہاں بھائی اس میں سارے شامل ہیں۔ تو بھائی آپ نے جو نبوت جاری کی ہے، مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی آپ مانتے ہیں، آپ مانتے ہو؟ بھائی ہمارے نزدیک تو اس آیت میں سے کہیں بھی نہیں ہوتا کہ نبیوں نے آنا ہے، یہ تو آپ کی دلیل تھی، آپ اپنے دعوے کی دلیل دے رہے تھے۔ بھول گئے سیفی صاحب؟ آپ نے جو دعویٰ پیش کیا تھا اس کی دلیل آپ دے رہے تھے، یہ میں نے نہیں پیش کی تھی۔ میرے نزدیک اس میں کسی بھی نبی کے آنے کا ذکر نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ کتنی بار آپ کو بتاؤں؟ یہ دعویٰ جو آپ کا تھا اس کی دلیل دے رہے تھے۔ دعویٰ کیا تھا؟ کہ ذلی بروزی نبی آنا ہے۔ آپ نے جب خود تسلیم کیا کہ اس آیت میں بنی آدم سارے مراد ہیں، سارے ہی مخاطب ہیں، یہ حکم پہلے سے تھا، تو بھئی پہلے تو ذلی بروزی نبوت آتی نہیں تھی کوئی، یہ تو آپ نے اب جاری کیا ہے۔ تو ذلی بروزی نبوت جو اب آپ نے جاری کی ہے، دلیل آپ نے اس کی دینی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء کرام کے آنے کا ذکر کیا ہے وہ تھے جو مستقل ہوتے تھے، مستقل نبی جن کو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نبوت عطا کرتا تھا، کوئی ذلی بروزی نہیں۔ تو آپ نے سیفی صاحب جو ذلی بروزی نبوت جاری کی ہے اس کی دلیل دینی ہے، یہ نہیں دینا کہ جیسے پہلے نبی آتے تھے۔ یہ آپ کی آیت تھی پیش کردہ، آپ کے جو ہے دلیل تھی، اور اس کو آپ نے اپنے دعوے کے مطابق ثابت کرنا ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ نے جناب کہا جی رسول جمع ہے اور ظاہر ہے ایک سے زائد پہ اطلاق پاتا ہے، تو چلیں جی آپ کے مرزا صاحب سے پوچھ لیتے ہیں کہ بھئی ایک سے زائد پہ اطلاق پاتا ہے یا بس ختم ہوگی کہانی۔ آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں روحانی خزائن جلد 20 صفحہ نمبر 69 میں کہتے ہیں دو قسم کے مرسل من اللہ قتل نہیں ہوتے، ایک جو وہ نبی جو سلسلہ کے اول پر آتے ہیں جیسا کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت موسیٰ اور سلسلہ محمدیہ میں ہمارے سید و مولا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے وہ نبی اور معمور من اللہ جو سلسلہ کے آخر میں آتے ہیں جیسا کہ سلسلہ موسویہ میں حضرت عیسیٰ اور سلسلہ محمدیہ میں یہ عاجز۔ مرزا صاحب کہتے ہیں میں آخری ہوں، آپ کہتے ہیں اور بھی آ سکتے ہیں، اب دونوں میں سے فیصلہ کر کے مجھے بتا دیں کون سچا ہے کون جھوٹا ہے۔ اچھا جی، بات ہو گئی کمپلیٹ۔ اسلام احمدی بھائی 1 منٹ مجھے دیجیے گا، جی میں یہاں پر ایک توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ جیسا کہ ضیاء رسول صاحب نے خود کہا تھا کہ میرے مسلمات میں سے قرآن اور حدیث ہے، اور آپ نے بھی اسلام احمدیہ بھائی یہی کہا تھا کہ سب سے بڑھ کر یہی ہے، اور آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ نیچے بیٹھے جو سن رہے ہیں ان کو اور کون سی وضاحت چاہیے۔ تو باقی اگر یہ اپنے ضیاء رسول صاحب کو میں دیکھ رہا ہوں یہ بار بار مرزا صاحب علیہ السلام کی کتابوں کی طرف جا رہے ہیں، اگر تو یہ ان کے پاس قرآن اور حدیث سے دلیل نہیں ہے تو پھر یہ اس بات کا اقرار کر دیں کہ ان کے پاس قرآن اور حدیث سے کچھ نہیں ہے، اس وجہ سے مرزا صاحب علیہ السلام کی کتابوں کی طرف جا رہے ہیں۔ تو یہ صرف میں خیال کروانا چاہ رہا تھا، باقی آپ بات جاری کریں، جزاک اللہ۔ اچھا جی، دیکھیں ڈھیٹ پن دیکھیں آپ ان کا کہ اس چیز کا یہ اقرار کر رہے ہیں کہ بنی آدم میں ضیاء رسول صاحب کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، آج کے زمانے کے لوگوں کو بھی مخاطب کیا جا رہا ہے، اور یہ بات ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہی جا رہی ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں، ٹھیک ہے، اس کے بعد بھی ضیاء رسول صاحب کہتے ہیں کہ جی ثابت ہی نہیں ہوتا ہے اس سے کہ رسول آئیں گے۔ مطلب اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں اور وہ تم پر میری آیات بیان کریں تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، نہ اسے کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ان کو مخاطب کر کے یہ کہہ رہا ہے، اور ضیاء رسول صاحب مان رہے ہیں کہ ہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مخاطب کر کے یہ بات کہی ہے، لیکن پھر بھی ہٹ دھرمی میں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نہیں مانتے کہ رسول آئے گا، ہم مانتے ہی نہیں کہ رسول آئے گا۔ بتاؤ بھائی، مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ ان کو کہہ رہا ہے کہ آئے گا، یہ کہہ رہے ہیں نہیں آئے گا، سیدھا سیدھا قرآن سے ٹکرا رہے ہیں، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام کے علمبردار ہیں، ہم نے جو ہے نا وہ جھنڈا سنبھالا ہوا ہے اسلام کا، ہم حفاظت کریں گے اسلام کی، قرآن ہماری کتاب ہے۔ یہ ہے بھائی تمہاری دلیل، اور یہ ہے تمہاری باتیں کہ جس بات کا تم اقرار کر رہے ہو پھر اس کے خلاف جا کر کہہ رہے ہو کہ نہیں آئے گا اس آیت کے مطابق، جب اللہ تعالیٰ تمہیں مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں تو تم کون ہوتے ہو یہ کہنے والا کہ نہیں آئے گا رسول؟ اگر رسول آتا ہی نہ تو اللہ تعالیٰ کیوں تمہیں مخاطب کر کے کہتا کہ اگر تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آ جائے اور وہ تم پر میری آیات بیان کریں تو تم میں سے جو تقوی اختیار کرے گا اور اپنی اصلاح کر لے گا، نہ انہیں کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسری بات پھر آپ نے کہی ہے کہ جی وہ تمہارا دعویٰ تو یہ ہے کہ مستقل نبی نہیں آ سکتا، ذلی بروزی نبی آ سکتا۔ میں نے تو دعوے میں یہ بات بیان کی ہی نہیں، میرا دعویٰ موجود ہے
چلوائیے نا اپنے کسی شاگرد سے نیچے جو بیٹھا ہوگا. اس نے کہا آدم سیفی نے جن الفاظ میں کل دعویٰ پیش کیا تھا اسے بیان کرو یہاں. وہ پیش کر دے گا آپ کے سامنے, سن لینا. میں نے تو ریپیٹ کر دیا ہے آپ کو مینوان انہی الفاظ میں جن الفاظ میں کل آپ کے سامنے دعویٰ پیش کیا تھا کہ میرا دعویٰ یہ تھا کہ بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہو کر, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تابع ہو کر نبی آ سکتا ہے. یہ تھا میرا دعویٰ, اور وہ اس آیت سے بخوبی ثابت ہوتا ہے. ہاں, آپ کا یہ کہنا کہ بھائی تم مستقل نبوت کو بند مانتے ہو, ذلی بروزی نبوت کو تم مانتے ہو, ٹھیک ہے نا, ہاں یہ ہمارا ماننا ہے, لیکن یہ ایک الگ بحث ہے. جب اس کے اوپر بحث ہوگی تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے بھی ثابت کریں گے. جہاں تک آپ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کہہ رہے ہیں, میں نے آپ کو اسی وقت یہ بات کہی تھی, یہ دوسری نشست کے اوپر ہے. یہ بات دوسری نشست کے اوپر ہے کہ ہم مرزا صاحب کے بعد نبوت کو ختم مانتے ہیں یا جاری مانتے ہیں. اس کے لیے ایک الگ بحث ہے. اس بات کو یہاں ختم کیجئے کہ نبوت جاری ہے, نبی آ سکتا ہے, اور اپنا اشکال چھوڑ جائیے کہ بھائی مستقل نبی آئے گا, اگر آئے گا تو اعظم سیفی اس کے مقابل پر اپنا دعویٰ کر دے گا کہ مستقل نبی نہیں آئے گا. اس کے اوپر بحث کر لیں گے. آپ اقرار کیجئے کہ بھائی نبی تو آئے گا لیکن مستقل آئے گا, تشریعی آئے گا. میں دعویٰ کر دیتا ہوں کہ نہیں, مستقل اور تشریعی نبی نہیں آئے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو کر نبی آئے گا, شریعت یہی رہے گی, اور مستقل نبوت اس کے پاس نہیں ہوگی. میں اس بات کو ثابت کرنے کا پابند رہوں گا. کریے اس بات کے اوپر ڈیبیٹ میرے سے, دیکھو میں ثابت کروں گا. لیکن یہاں یہ تو نہ کہیے نا خدا کے واسطے کہ نہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. رسول آنے کا تو اقرار کیجئے. ہائے 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 سیفی صاحب ٹائم بھی اوپر لے رہے ہیں, اور کیسے اب جو ہے نا آپ ریکویسٹ کر رہے ہیں, مان لیں پلیز, مان لیں پلیز, مان لیں. آپ نے نہیں قرآن کی ماننی. مجھے کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں سیفی صاحب کا حال دیکھیں, مجھے کہہ رہے ہیں کہ اللہ آپ کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے, میں نے کب کہا تھا, کس ٹرن میں کہا تھا کہ اس آیت میں کسی کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کے نبی کے آنے کا ذکر ہے؟ کبھی کہا؟ اور سیفی صاحب آپ اپنی دلیل دے کے خود ہی بھول گئے ہیں کہ یہ آیت میں نے پیش کی تھی اپنے دعوے کے لیے. سیفی صاحب یہ آپ نے پیش کی تھی, میں نے نہیں پیش کی تھی. آپ نے جو دعویٰ کیا تھا اس کی دلیل کے طور پہ یہ آیت آپ نے پیش کی تھی, میں نے نہیں یہ پیش کی. پیش کر کے آپ بھول گئے ہیں. مجھ سے پوچھ رہے ہیں, میں نے تو آپ کو بتایا کہ یہ تو شرطیہ بات تھی کہ اما یاتینکم, اگر تمہارے پاس رسول آئیں, آدم علیہ السلام سے لے کے آج تک, بلکہ تا قیامت تک مسلمانوں کا اس میں خطاب ہے. اور فرمایا کیا ہے, اگر آئیں تو وہ آ گئے, اور جب آ گئے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک جب نازل ہوا, شریعت مکمل ہو گئی, تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح فرما دیا کہ اب تم نے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اس پر ایمان لانا ہے, اور اس سے پہلے والے پر. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ نبوت اب بند ہو چکی ہے. ہمارا تو یہ ماننا ہے, ہم تو اس آیت سے نہیں کہتے کہ بھئی اب بھی کسی نبی نے آنا ہے. یہ سیفی صاحب ہماری طرف جھوٹ نہ منسوب کریں. اب آپ کو جواب کوئی نہیں آ رہا, اب کہہ رہے ہیں کہ آپ مان تو لیں بھائی, دلیل آپ کی تھی, اپنا دعویٰ آپ نے اس سے ثابت کرنا, وہ تو آپ سے ہو نہیں رہا. ابھی بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ اب جو نبوت ملنی ہے وہ اطاعت والی ملنی ہے. کل آپ نے واضح طور پہ یہ بات کی, اگر کوئی میرا بھائی اگر مجھے ابھی دیتا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو میں بعد میں بھی لگا دوں گا. یہ کوئی نہیں, ریکارڈنگ کہیں نہیں جانے والی, چونکہ میں اب ادھر مصروف ہوں, میرے پاس تو یہ میں نے ریکارڈ کر کے رکھی ہوئی. آپ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ نے اور بھی بڑے جھوٹ بولے ہیں, تو یہ تو آپ کا کام ہے جھوٹ بولنا. تو جب بھائی ہمارا تو یہ ماننا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبوت نہیں ملنی, تو ہم کیسے, میں پاگل ہو گیا ہوں کہ میں آپ سے کہتا کہ بھائی نہیں ہم اس آیت سے مانتے ہیں. آپ دھکے سے کہہ رہے ہیں نہیں اب میرے پاس اور کوئی رستہ نہیں, تو آپ یہ مان لیتے. آپ کیوں نہیں مان لیتے قرآن پاک کی؟ آپ مانے نا. اب مرزا صاحب کا کہتے ہیں جی کہ اور نہیں وہ ہمارا موضوع اور تھا, اس پہ ہم نے بعد میں بات کرنی ہے. سیفی صاحب میں نے کب کہا اس پہ بعد میں بات نہیں کرنی؟ لیکن آپ نے جو کہا کہ رسول جمع ہے, آپ کے مرزا صاحب کہتے ہیں میں آخری ہوں, تو بھائی آپ کا مرزا صاحب کا اور آپ کا تو ٹکراؤ ہو گیا, جہاں پہ گتم گتی ہو گئے ہیں. مرزا صاحب کہتے ہیں میں آخری ہوں, میرے بعد کسی نے نہیں آنا, آپ کہتے ہیں نہیں اور بھی آ سکتے ہیں. تو بھائی کس کی بات ماننے ہم؟ یہ گتھی سلجھا دیں, ہمیں یہ بتا دیں عقیدہ آپ کا ہے یا تو آپ نے چھپایا ہے یا مرزا صاحب چھپا رہے ہیں, مجھے تو نہیں پتا. اور آپ کہتے ہیں جی ذلی بروزی رنگ کی جی الگ بحث ہے. او بھائی کیسے الگ بحث ہے؟ آپ ذلی بروزی تو ثابت کرنے آئے ہیں یہاں پہ, اب اینڈ پہ آ کے آپ کہتے ہیں الگ بحث ہے. میں نے سیفی صاحب میں نے آپ کو کل بتایا تھا, اب آپ نے اس پہ کوئی کلام کرنا ہے تو ٹھیک ہے, نہیں تو لوگوں کو پتہ چل گیا ہے کہ اب آپ کی بس ہو گئی ہے. میں نے کل آپ نے ایک جھوٹ بولا تھا, میں نے ضیاء بھائی اگر 1 منٹ مجھے اب ان کو بند کریں جی. میں نے پہلے کہا تھا کہ کوئی ساتھی نہ بولے میرا بیچ میں, میرا ٹائم ختم ہو گیا ہے, تو برائے مہربانی سیف صاحب بات کریں. جی ان کو اجازت دے دیجیے. کیا رہا تھا
नहीं नहीं, मेरा कोई भी साथी यहाँ बात करेगा आप उनको रिमूव कर दें। जी जी कर अच्छा दिया। जिया रसूल साहब देखें, मैं 3 मिनट 15 सेकंड या 20 सेकंड ले रहा हूं, तो आपको मेरी तरफ से इजाजत है कि आप भी 3 मिनट 15 20 या 25 सेकंड या 30 सेकंड तक ले सकते हैं। ये आपकी अपनी वजह है कि आप जो है ना वो वक्त से पहले बात खत्म करके माइक मेरे हवाले कर देते हैं। मैंने नहीं आपको ऐसा करने के लिए कहा, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि आपने एक तरफ इस बात का इकरार किया कि हाँ अल्लाह ताला ने बनी आदम को मुखातिब करके ये बात कही है, और बनी आदम में आप भी मुखातिब हैं, और आपको भी ये बात कही है कि ऐ बनी आदम तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आएंगे। लेकिन आप कहते हैं जी मैं नहीं मानूंगा इस चीज को। बेशक अल्लाह ताला ने मुझे मुखातिब करके ये बात कही है, मैं तो ये बात मानूंगा कि अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खातमुन नबीन कहा है, और खातमुन नबीन का मतलब आपके नजदीक ये होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म की नबूवत जो है ना वो बंद हो गई है, ये मानेंगे आप। तो भाई अगर अल्लाह ताला ने यही कहना था कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद हर किस्म की नबूवत बंद हो गई है, तो फिर अल्लाह ताला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से तुम्हें मुखातिब करके ये बात क्यों कहता कि तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आएंगे? अल्लाह को नहीं पता थी ये बात कि मैं तो नबूवत पहले ही खत्म कर चुका हूं, अब किस बिना पर मैं जो है ना वो बनी आदम को मुखातिब करके ये बात कहूं कि तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आएंगे? हैं? अल्लाह को नहीं पता थी ये बात? कुछ खुदा का खौफ करें। अल्लाह ताला जब तुम्हें ये बात मुखातिब करके कह रहा है और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से बता रहा है, ठीक है, असर नो कि भाई तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आएंगे, इसका सीधा सा मतलब यह है कि अल्लाह ताला के इल्म और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म के मुताबिक नबूवत का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ है। अच्छा, फिर आपने ये बात कही है कि जी वो आप जिल्ली बरूजी नबी के मुतल्लिक जो है ना वो मानते हैं। मैंने आपसे इब्तदा में ही जब डिस्कस की थी उसी वक्त यार तय पाया था हमारा कि ये हमारी एक दूसरी नशिस्त के अंदर बहस होगी कि हम मिर्जा साहब के ऊपर नबूवत को खत्म मानते हैं या नहीं मानते। ये जो सवाल है आपका कि भाई आपने रुसुलन से मुराद जो है ना वो एक से ज्यादा रसूलों को लिया है, और मिर्जा साहब की एक तहरीर पेश करके आप उससे गलत नतीजा अखज करके ये कह रहे हैं कि मिर्जा साहब के बाद जो है ना वो तुम नबूवत के सिलसिले को बंद मानते हो, ये आपका नतीजा गलत है। इसे जब आप दूसरी नशिस्त में जैसा कि तय हुआ था, जब आप ये बात वहां पेश करेंगे मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन फिल वक्त जितनी बात साबित हुई है उसका इकरार आप कीजिए। आपने माना है इस चीज को कि इसमें मुखातिब आपको किया गया है, तो आपका ये कहना कि अल्लाह ताला ने नबूवत को बंद कर दिया है, अल्लाह ताला ने पहले ही नबूवत को बंद कर दिया था नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, तो फिर अल्लाह ताला ने क्यों तुम्हें मुखातिब करके ये बात कही है कि तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आएंगे? अल्लाह ताला को फिर तो ये बात ना कहनी चाहिए थी, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से जो है ना वो बताई जा रही है ये बात बनी आदम को कि तुम्हारे पास तुम ही में से रसूल आएंगे। यानी अल्लाह ताला के नजदीक नबूवत का सिलसिला मुनक़ता नहीं हुआ है, नबी बदस्तूर आते रहेंगे, ठीक है। जैसे अल्लाह ताला ने बनी इंसान की हिदायत के लिए पहले नबियों को भेजा है, ठीक है ना, उनमें आया करते थे, वो उनकी तालीम और तरबियत किया करते थे, गुमराही से उनको दूर किया करते थे, ऐसे ही अब भी आएंगे जी। चलो जी सैफी साहब, बस हो गई है। आप मुझे कह रहे हैं कि बनी आदम में आप भी शामिल हैं, वो घूम घुमा के वहीं आप खड़े हैं, अब आगे पीछे आपसे कहीं नहीं जाया जा रहा कि आप भी शामिल हैं बनी आदम में, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए बताया जा रहा है। और भाई जब आप मान चुके हैं कि ये हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेके तमाम बनी आदम को खिताब है, तो हमें भी रसूल आया, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए नहीं हमें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में तशरीफ़ ला चुके हैं। अल्लाह ताला आयत जब नाज़िल की, अल्लाह ताला यही तो बता रहा है कि बनी आदम से लेके खिताब था कि जब भी तुम्हारे पास रसूल आए तो तुमने उनको मानना है, तो तुम्हारे दरमियान भी आ गया है। ये बात है, इतनी सी बात है। पता नहीं कौन सा आप में इसमें कुंडी फंस गई है, आप इधर आ गए। बहरहाल अब पता चल गया है कि जी आपके पास इसका कोई जवाब नहीं है। आप कह रहे हैं जी कि मिर्ज़ा साहब के बारे में जो है वो नशिस्त हमने अगली रखनी है। सैफी साहब, मैंने ये नहीं कहा कि अगली नशिस्त रखनी है या नहीं रखनी। आपने जो दावा किया था दलील उसके मुताबिक नहीं है, आपकी दलील में है रसूल जमा, आप कहते हैं और आ सकते हैं, मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि नहीं आना, आप कहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा ना, बाद में बताऊंगा आपको, फिर पता चल जाएगा, अभी पता चला लें। ओ भाई ये वाला तो हिसाब किताब कहीं निबेड़े ना, जो आपने दावा किया था इसको तो पूरा करें, इसकी दलील तो पूरी करें। दावा आपका ये है कि जनाब रसूलुन, आपने कहा जी एक से जायद आने हैं, मिर्जा साहब कहते हैं कि एक नहीं आना है, मैंने ही सिर्फ आना था और मेरे बाद किसी ने नहीं आना। तो मैंने पूछना तो है ना आपसे कि भाई आप डंडी मार रहे हैं या मिर्जा साहब ने गलत बयानी से काम लिया है? पूछना नहीं मैंने, हवाला कहते हैं तो मैं दे देता हूं। एक तो बात हो गई ये, इस बात को क्लियर कर दें। दूसरी बात, कल मैं
میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان آپ کے سامنے پیش کیا تھا ترمذی شریف کا، جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ان الرسالۃ والنبوۃ قدن قطعت فلا رسول بعدی ولا نبی۔ آپ نے اس کے پہلے راوی پہ جرح کی تھی اور آپ نے کہا تھا کہ یہ جناب میزان الاعتدال میں اس راوی کے بارے میں یہ جرح لکھی ہوئی ہے، جھوٹ بولا تھا آپ نے۔ آپ ذرا مجھے میزان الاعتدال کا وہ صفحہ بتائیں یا ادھر سے نکال کے دکھائیں، کیونکہ آپ نے اس میں اتنا بڑا جھوٹ بولا ہے، اور جو سننے والے جتنے بھی آپ کے یہ سامعین بیٹھے ہوئے ہیں ان کو پتہ چلے گا کہ جب ہمارے مربیان پھنس جاتے ہیں، کچھ نہیں ملتا ان کو، تو یہ کیسے کیسے بڑے بڑے جھوٹ بولتے ہیں۔ سیفی صاحب آپ سمجھدار آدمی ہیں، میں آپ کی ویسے بھی بڑی عزت کرتا ہوں، آپ کو پتہ ہے آپ نے جھوٹ بولا تھا، تو سیفی صاحب کیا جھوٹ بول کے آپ نے اپنے عقائد ثابت کرنے؟ کم سے کم اپنے آپ میں ہی سیفی صاحب بندہ کچھ سوچ لیتا ہے کہ یار میں اتنا بڑا جھوٹ بولنے لگا ہوں، پکڑا گیا تو ساری دنیا کے سامنے کیا حال ہوگا۔ آپ برائے مہربانی، یہ میں نے دکھانا ہے لوگوں کو، آپ وہ میزان الاعتدال کا صفحہ جو ہے وہ نکال کے مجھے دکھائیں، جس میں کل اس روایت کے جو پہلے راوی ہیں اس کا آپ نے وہ پیش کیا تھا، محمد الحسن بن محمد زعفرانی کا تعارف جو آپ نے پیش کیا تھا، وہ کائنڈلی ادھر صفحہ لگا کے اسکرین پہ شیئر کر دیں۔ جی ہو گئی بات کمپلیٹ آپ کی؟ ہاں جی ہوگی جی۔ اچھا جی ضیاء رسول صاحب، دیکھیں اب جس طرح کی حرکتیں آپ کر رہے ہیں نا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کچھ نہیں ہے اب آپ کے پاس، ٹھیک ہے نا۔ آپ نے یہ بات کہی کہ بنی آدم کو مخاطب کیا گیا، اور آپ بھی بنی آدم ہیں اور ہم بھی بنی آدم ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی ہم میں بھی رسول آ گیا ہے، اب وہ 1500 سال پہلے مطلب ہم 1500 سال کے بعد آ رہے ہیں اور رسول آ چکا ہے 1500 سال پہلے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی آج بھی یہ خطاب ہمیں ہے۔ او بھائی اگر وہ رسول آ چکا ہے تو پھر یہ خطاب آپ کو اور ہمیں تو نہ ہوا نا، پھر تو یہ خطاب وہیں تک محدود ہوا نہیں۔ لیکن بات ایسے نہیں ہے، بات دراصل میں یہ ہے ضیاء رسول صاحب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت نازل ہوتی ہے۔ آپ نے خود بھی اقرار کیا ہے کہ ہاں یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی۔ جب یہ آیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے اس زمانے میں جو بنی آدم تھے ان کو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے جو بنی آدم ہیں ان کو یہ بات بتائی گئی کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے۔ میں نے آپ کے سامنے یہ بات پیش کی، اگر اللہ کے علم میں رسالت ختم ہو چکی تھی تو پھر کیوں اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ پیغام اپنے زمانے کے اور بعد کے زمانے کے بنی آدموں کو پیش کر رہا ہے؟ کیوں اللہ تعالیٰ یہ بات ان کو بتا رہا ہے کہ تمہارے پاس تمہیں میں سے رسول آئیں گے؟ ٹھیک ہے، جبکہ یہ خطاب ہمیں بھی ہر قیامت تک کے بنی آدموں کے لیے ہے کہ یہ بات اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے بنی آدموں کے لیے، ٹھیک ہے۔ اچھا جہاں تک میرے دعوے کی بات ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں بھائی وہ میرا دعویٰ پیش کیجئے نا یہاں پر لوگوں کے سامنے کہ میں نے جو دعویٰ کیا تھا وہ کن الفاظ میں کیا تھا۔ آپ یہ بحث کو دوسری طرف لے کر جانا چاہ رہے ہیں۔ احمد بھٹی صاحب یہاں پر موجود ہیں، ان کے سامنے بات ہوئی تھی، آپ نے اجزا بیان کیے تھے کہ بھائی یہ نبوت کے ٹاپک پہ کئی جز ہے، آپ بتائیے پہلے کس جز کے اوپر بات ہوگی۔ تو میں نے کہا تھا کہ بھئی آپ لوگ یہ کہتے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آئے گا، یہ آپ مانتے ہو۔ میرا یہ کہنا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہو کر نبی آ سکتا ہے، یہ تھا میرا دعویٰ۔ اس کے اوپر آپ کی اور میری بحث ہونی تھی۔ یہ تو بحث ہی نہیں ہونی تھی ہماری کہ مرزا صاحب کے بعد نبی نے آنا ہے یا نہیں آنا ہے، یہ تو بات ہم نے دوسری نشست پر رکھی تھی۔ یقین نہ آئے تو بھٹی صاحب موجود ہے، پوچھ لیں آپ ان سے، ٹھیک ہے۔ مرزا صاحب کے بعد نبی اور رسول آئے گا یا نہیں آئے گا یہ بحث نہیں تھی ہماری۔ ہماری بحث اس بات پر ہونی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد رسول آئے گا کہ نہیں آئے گا۔ یہ آپ کے سامنے میں نے آیت پیش کر دیا۔ اچھا جہاں تک آپ نے حدیث کے تعلق سے بات کہی ہے تو میزان الاعتدال ابھی میرے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ممکن ہے جو ہے نا وہ میزان الاعتدال کے علاوہ کسی اور جرح تعدیل کی کتاب کے اندر اس کے تعلق سے یہ بات لکھی گئی ہو، پھر بھی لیکن میں چیک کروں گا، ابھی فی الحال میرے پاس وہ نہیں ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ وہ حوالہ نکال کر آپ کے سامنے پیش کروں۔ لیکن قرآن کریم کی آیت چھوڑ کر اب آپ پھر پیچھے آ گئے ہیں جی، یہ حدیث کے اوپر بات میرے پاس موجود ہے، مجھے بتائیں میرے پاس موجود ہے، میں یہاں پہ اسکرین شیئر کرتا ہوں۔ ایک چیز کی ایک میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں چیک کروں گا، ممکن ہے کہ میزان الاعتدال کے علاوہ کسی اور سن تو لینا بات میری یار ضیاء رسول صاحب، وہ بات سن لے یار آپ میری، میں نے کیا کہا ہے پوری بات سنا کرے نا آپ، ادھوری بات سن کر جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہو آپ۔ میں نے کہا کہ ممکن ہے تعدیل کی کسی اور کتاب کے اندر یہ بات لکھی ہوئی ہو، ٹھیک ہے، حوالہ دینے میں غلطی ہو سکتی ہے، نا جی نا سیفی میں صاحب بتاؤں گا نا آپ کو چیک کر کے، میں کیا کر لوں
निकाल ले। नहीं, गलती वाली कौन सी बात है? तो आपने जानबूझ के झूठ बोला था, क्योंकि ऊपर नाम लिखा हुआ है मोहम्मद हसन बिन मोहम्मद बिन अंबर अबू अली अल वशा, ये नाम ऊपर लिखा हुआ है। तो क्या करूं? आपने इस नाम के रावी की जो जिरा है वो